اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک فقہ یوٹیوب چینل میں تمام ویورز کو خوش آمدید اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام دوست احباب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ کریم آپ تمام مسلمان بہن بھائیوں کے اوپر دین دنیا کی عزتوں سے عظمتوں سے مالا مال فرمائے۔ ویورز، ماہ شوال المکرم کا تیسرا سوموار ہماری زندگیوں میں طلوع ہو رہا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس دن کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا کروڑہ شکر ہے کہ اسلامک فقہ یوٹیوب آپ لوگوں کے تعاون سے 2 لاکھ سبسکرائبر سے اوپر چلا گیا۔ یہ آپ دوستوں کی محبتیں ہیں، مہربانیاں اور نوازشیں ہیں۔ اللہ کریم ان محبتوں کو، نوازشوں کو تا قیامت سلامت رکھے اور اللہ کریم آپ تمام مسلمان بہن بھائیوں کو دین دنیا کی عزتوں سے مالا مال فرمائے۔ ساتھی کمنٹس کرتے ہیں جی ہم بیرون ملک رہتے ہیں، ہمارے لیے بھی دعا کیا کریں، تو آج خصوصی دعا ان کے لیے۔ اللہ کریم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ تمام پردیسی بہن بھائی بزرگوں کو اپنی حفظ و امان نصیب فرمائے۔ تو سوموار کا دن اس وجہ سے بھی بہت خاص ہے کہ اس دن میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، اور خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوموار کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ تو چلتے پھرتے سوموار کے دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ سوچ کے مطابق جو آپ سوچیں گے انشاءاللہ وہی ہوگا، جو آپ چاہیں گے وہی ہوگا۔ تو آج ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ہے استغفار جو ہے اس کے متعلق۔ لیکن سب سے پہلے استغفار کی فضیلت سن لیں کہ استغفار کرنے سے انسان کو کیا کیا چیزیں ملتی ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ انسان کے تمام گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ جو ہم چھوٹے بڑے گناہ کرتے رہتے ہیں، جانے انجانے میں کرتے رہتے ہیں، اللہ کریم استغفار کی برکت سے ان گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسری اس کی فضیلت یہ ہے کہ انسان کو اللہ کریم جنت کا داخلہ نصیب فرماتے ہیں، یعنی کہ انسان جنت میں داخل ہوگا۔ تیسری فضیلت اس کی یہ ہے کہ رحمتوں والی بارشیں برستی ہیں، انسان کے اوپر نوازشیں ہوتی ہیں، انسان کو اللہ کا قرب ملتا ہے۔ چوتھی اس کی فضیلت یہ ہے کہ مال و دولت کے اندر برکت ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم اتنا کمایا، برکت نہیں ہے۔ برکت تب ہوگی جب ہم استغفار کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، اللہ سے معافی اور توبہ طلب کریں گے۔ پانچویں فضیلت اس کی یہ ہے کہ اللہ کریم ان بے اولادوں کو جن کی زندگیاں گزر رہی ہیں، 30 سال 25 سال شادی کو ہو گئے، اولاد نہیں مل رہی، اللہ اولاد بھی عطا فرمائیں گے اور اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے۔ چھٹی فضیلت اس کی یہ ہے کہ انسان کو جسمانی قوت حاصل ہوتی ہے، اور جب جسمانی قوت مل جائے تو اللہ کریم کے کرم سے انسان تندرست رہتا ہے، صحت مند رہتا ہے۔ ساتویں اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کریم اس گھر پر کبھی عذاب اپنا نازل نہیں فرماتے، بلکہ اس بستی کے اوپر جس بستی کے اندر استغفار کیا جائے۔ تو اگر آپ سوموار کو استغفار کا یہ وظیفہ کرتے ہیں تو کیا پتہ اللہ کریم آپ کے اس عمل سے آپ کے پورے علاقے کو امن والا بنا دیں۔ آٹھویں فضیلت اس کی یہ ہے کہ اللہ کریم ہر غم سے نجات نصیب فرماتے ہیں، اور جو انسان سوچتا ہے اللہ کریم اسے سوچ اچھی عطا فرماتے ہیں، اور پھر جو اس کے ذہن میں ہوتا ہے اللہ کریم اسی کے مطابق عطا فرماتے ہیں۔ اس کی 9ویں فضیلت یہ ہے کہ ہر غم اور مشکل سے اللہ تبارک و تعالی اسے چھٹکارا نصیب فرماتے ہیں، یعنی کہ ہر غم سے اور مصیبت تکلیف سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ 10ویں فضیلت اس کی یہ ہے کہ جب آپ اللہ کا ذکر کرو گے، اللہ کے آگے جھکو گے، استغفار طلب کرو گے، تو مالک ارض و سما آپ کو بے بہا رزق مال و دولت سے جو ہے مالا مال فرمائے گا۔ اس سے قبل بھی میں آپ کو استغفار کے وظائف دے چکا ہوں، لیکن یہ جو اب سوموار آ چکا ہے، منڈے کا دن، اس دن آپ شوال کا مہینہ بھی برکتوں والا چل رہا ہے، تو آپ نے اس بابرکت مہینے میں
جب اس سوموار کو یہ وظیفہ کرنا ہے تو اللہ عز و جل آپ کے اوپر بہت زیادہ مہربانی اور کرم نوازی فرمائیں گے. آپ کا گھر سلامتی والا بن جائے گا، آپ کے گھر کے اندر رونقیں آئیں گی. آپ کے وہ معاملات جو کئی عرصے سے لٹکے ہوئے ہیں، آپ ان کے درمیان الجھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کریم کے کرم سے آپ کے وہ تمام معاملات جو ہے منٹوں کے اندر حل ہوتے ہوئے نظر آپ کو آئیں گے. تو بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے. آپ کے گھر میں بچے بھی ہیں، وہ بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں. اور کوشش کریں کہ آپ بچوں سے بھی جو ہے یہ وظیفہ کروائیں، کیونکہ وہ گناہوں سے دور ہوتے ہیں، ان کی زبان پاک ہوتی ہے، ان کا دل پاک ہوتا ہے. جب وہ اپنے والدین کے لیے یہ وظیفہ کریں گے تو اللہ کریم ان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو اپنی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ قبول فرمائیں گے، اور آپ کے جو معاملات ہیں ان کے اندر بھی اللہ کریم آپ کو بہت زیادہ آسانی عطا فرمائیں گے. تو پہلا کلمہ ہے، اس کلمے کا وظیفہ ہے، اور اس کی کرنے کی جو طریقہ کار ہے وہ بھی میں آپ دوستوں کو بتا دیتا ہوں کہ کس طرح یہ آپ نے کرنا ہے. اب پہلا کلمہ جو ہے یہ تقریباً ہر مسلمان مرد و عورت، بچے اور بچیوں کو یاد ہے. تو آپ نے اس کلمہ طیبہ کا وظیفہ کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ کریم آپ پر بہت زیادہ مہربانی فرمائیں گے. تو سب سے پہلے ہم کلمہ شریف پڑھ لیتے ہیں تاکہ کوئی اعرابی غلطی ہو تو وہ ہماری جو ہے دور ہو جائے، اور اللہ کریم کے کرم سے ہم جو ہے صحیح جملے ادا کرنے والے بن جائیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہ کلمہ طیبہ ہے جو ہمارے بنیاد ہے ایمان کی، تو اس کا وظیفہ ہے. تو ویورز، آپ نے سوموار والے دن چلتے پھرتے اول آخر درود پاک پڑھ لیں، 3 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، کیونکہ درود پاک ہی کے صدقے تو ہماری ساری عبادات، سارے معاملات اللہ کریم کے ہاں جو ہے وہ قبول ہوتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ زبردست چیز ہے. تو درمیان کے اندر کلمہ طیبہ جو ہے وہ آپ نے 121 مرتبہ پڑھنا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لیکن ایک بات یہاں اور یاد رکھیں کہ جب 10 مرتبہ کلمہ ہو جائے تو وہاں پہ آپ نے 11 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے. یعنی کہ ہر 10 مرتبہ کلمہ کی تعداد پوری ہوتی جائے گی، آپ نے 11 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے. یعنی کہ 10 مرتبہ پھر 11 مرتبہ سورۃ کوثر، پھر کلمہ طیبہ 20 مرتبہ ہو جائے گا، پھر 10 مرتبہ سورۃ کوثر. اس طرح آپ نے 121 تک پہنچتے آپ نے اسی طرح ہر 10 جنسوں کے بعد آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے. اور سورۃ کوثر جو ہے ایسا عمل ہے اس کا، اور یہ ایسی بابرکت صورت ہے جو انسان کو قرض کی وادیوں سے بھی نکال کر باہر پھینک دیتی ہے. تو ویورز، یہ وظیفہ تھا جو ہم نے آپ کے سپرد کیا ہے. انشاءاللہ اللہ کریم کے کرم سے آپ کے تمام دینی دنیاوی معاملات آسان ہوں گے، اور اللہ کریم آپ کو خوشیاں نصیب فرمائیں گے. کلمہ طیبہ ایسا عمل ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر زمین و آسمان کی تمام چیزیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ کلمے والا جو پلڑا ہوگا وہ وزنی ہو جائے گا، وہ بھارا ہو جائے گا. یعنی کہ ان تمام چیزوں سے وہ اعلیٰ اور مقدم رہے گا. دوسرا فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے من قال لا الہ الا اللہ وجبت لہ جنہ، کہ جس نے خلوص دل کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھا تو اس پر جنت واجب ہو گئی. اب آپ نے سوچنا ہے کہ کس طرح ہم نے خلوص کے ساتھ پڑھنا ہے. اہتمام کے ساتھ پڑھیں، باوضو حالت میں پڑھیں، اپنے رب کو یاد کر کے پڑھیں، ہم اللہ کے حضور کھڑے ہیں. تو یہ وظیفہ ہم نے آپ کے سپرد کیا. اللہ کریم اس وظیفے کے صدقے ہماری تمام مشکلات آسان فرمائے. صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کیجیے گا. 5 وقت کی نماز پڑھنا اپنا معمول بنائیں. اگر
آپ کے معاشرے میں، آپ کے محلے میں غرباء، مساکین، فقراء ہیں، ان کے ساتھ پیار محبت کریں، کیونکہ آپ کے اس عمل سے اللہ کریم آپ کو اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اور اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے والدین کے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں اسلامک فقہ یوٹیوب کو بھی پوری ٹیم کے ساتھ یاد رکھیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔